السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 31 سے، قل کہہ دیجئے، من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تم کو، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، آسمان سے بارش کی شکل میں اور زمین سے نباتات اور دیگر وہ تمام خزانے جو اللہ نے انسانوں کے لیے زمین کی تہوں میں رکھے ہیں۔ ام من یملک، یا کون مالک ہے، ام من اصل میں ام اور من کا مجموعہ ہے، ام من یملک، یا کون مالک ہے، السمع، سماعت کا، سمع کا لفظ قوت سماعت کے لیے بھی آتا ہے اور کانوں کے لیے بھی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون مالک ہے سماعت کا یا کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا، ابصار بصر کی جمع ہے اور بصر بھی آنکھ یا بینائی دونوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے دونوں ہی چاہیے، آنکھ بھی چاہیے اور آنکھ کا نور بھی چاہیے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، جیسے بیج سے پودا، وَيُخْرِجُ، اور نکالتا ہے، المیت، مردہ کو، من الحی، زندہ سے، جیسے پودے سے دوبارہ بیج بن جاتے ہیں۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب وہ کہیں گے کون، جن سے پوچھا جا رہا ہے، اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف، ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ۔ فقل، پس آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افلا، کیا پھر نہیں، تتقون، تم ڈرتے، کس سے، اس کے عذاب سے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کو اور اسی طرح خالق ہونے کو اور رب ہونے کو مانتے تھے، لیکن غلطی کہاں تھی کہ اس کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اس کو معبود برحق نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں انہیں ایک سوال کے ذریعے بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارا رازق کون ہے، اور یقیناً وہ سب یہی کہتے تھے کہ اللہ ہی ہے، جیسے سورۃ الملک میں بھی آتا ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اور یہ بات وہ سب مانتے تھے۔ اسی طرح باقی تمام تخلیق کے بارے میں بھی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ اور باقی آسمان و زمین کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے زبردست علم والے نے، یعنی یہ مانتے تھے کہ ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے، قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، ان سے پوچھو کہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو ان قریب کہیں گے کہ اللہ کے لیے، یعنی ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے۔ گویا مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے اور پھر مالک بھی وہی ہے، لیکن غلطی کہاں تھی؟ افلا تتقون، کیوں کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، اس کے عذاب سے بچتے نہیں ہو؟ غلطی یہ تھی کہ اللہ کے وجود کو، اس کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے تھے، جیسے سورۃ یوسف آیت 106 میں وضاحت کی گئی کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان میں سے اکثریت اللہ کو مانتی ہے لیکن اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی ایسی عبادت کو قبول نہیں کریں گے جس میں شرک کا تھوڑا سا بھی شائبہ ہو۔ اور یہاں پر وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ آخر میں آیا، پہلے تخلیق کی بات ہوئی، پھر تدبیر کی بات ہوئی،
تو شروع میں آسمان اور زمین اور انسان کے جسم کے حصوں کی بات کرنے کے بعد تمام معاملات یعنی عام کے بعد خاص طور پر ہر چیز کے اندر اللہ کے حکم کا ذکر آ رہا ہے. اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کو خالق و مالک مانتے تھے بلکہ یہ بھی مانتے تھے کہ مدبر بھی اللہ ہے، تمام معاملات کی تدبیر بھی وہ کر رہا ہے، ہر چیز کو چلا بھی وہ رہا ہے. یعنی تمام چیزوں میں درست سوچ رکھنے کے بعد انجام میں بھٹکتے تھے، آخری نتیجے میں بھٹکتے تھے، تو ان کا یہ بھٹکنا ان کے پہلے ایمان کو فائدہ نہ دے گا. تو اس سے کیا سبق نکلتا ہے؟ کیا بات سمجھ میں آتی؟ کیا سمجھا آپ نے؟ قدیم زمانے کے لوگ بھی یعنی پچھلے زمانے کے لوگ بھی اور آج کے لوگ بھی، آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، مدبر وہ ہے، لیکن جب بات آتی ہے عبادت کی تو یا تو اس کی عبادت کریں گے نہیں، یا کریں گے تو اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیں گے. اور یہی غلطی سب سے بڑی غلطی. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے یا وہ درست نہیں، آخر وہ بھی تو اللہ کو مانتا ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتا ہے اور کسی نہ کسی درجے میں اس سے محبت کرتا ہے. بات یہ نہیں، خواہ کوئی مانے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، خالق بھی مانے مالک بھی مانے، لیکن جب تک اس کو وحدہ لا شریک لہ نہ مانے اور صرف اس کی عبادت نہ کرے تو محض ماننا فائدہ نہ دے گا. صرف ماننے کا کوئی معنی نہیں جب تک کہ انسان اس کا حق نہ دے اس کو. اور اس کا حق کیا ہے؟ کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کیونکہ اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے. فذالکم اللہ ربکم الحق، فذالکم تو یہ ہے تمہارا، یعنی یہ سب کام کرنے والا خالق اور مالک اور مدبر اللہ، ربکم تمہارا رب، الحق سچا ثابت، یعنی اسی کی ربوبیت برحق ہے. فماذا تو کیا ہے وہ چیز، بعد الحق کی، حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے. تو یہاں ما استفہامیہ جو ہے یہ نہیں کے معنی میں ہوگا، تو نہیں باقی رہ جاتی کوئی چیز بعد الحق، حق کے بعد، یعنی حق ثابت ہونے کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے. یعنی جب حق ثابت ہو جائے اور اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر انسان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہی حق ہے، اور صرف اللہ کو معبود ماننا ہی برحق ہے. اور اگر کوئی اس سے منہ موڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو یہیں سے انحراف اور دلال شروع ہوتا ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر کہاں سے تم پھیرے جا رہے ہو. انا اسم ظرف ہے، زمان اور مکان دونوں کے لیے آتا ہے. اگر زمان کا معنی کریں تو کب یا جب کا معنی ہوتا ہے، اور اگر مکان تو کہاں یا جہاں کا معنی ہوتا ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو کب تم پھیر دیے جاتے ہو. سیدھے رستے پہ چلتے چلتے وہ کیا ہوتا ہے کہ تم اچانک بھٹک جاتے ہو، یا یہ کہ کہاں سے بھٹکتے ہو، کون ہے جو تمہیں بھٹکاتا ہے، کون ہے جو تمہیں سارے دلائل دیکھنے کے بعد پھر منحرف کر دیتا ہے. یعنی تمہاری عقل مانتی ہے، تم سمجھتے ہو، دلیل سامنے آ گئی ہے کہ وہی معبود برحق ہے، لیکن سب کچھ دیکھ کے، سن کے، جان کے، مان کے، یقین کر کے پھر تم اصل سے پھر جاتے ہو، بھٹک جاتے ہو. بھٹکنے سے مراد کیا؟ اس کی عبادت کرنے کی بجائے دوسروں کی طرف رخ کر لیتے ہو، ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو. یہ اس دور کے مشرکین کی بات تو ہے ہی، لیکن آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارا خالق، مالک، رازق، ہماری مشکلات آسان کرنے والا، ہمیں سب کچھ دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے کہ یہ سب ماننے کے بعد ہماری زندگیوں میں پھر اہمیت کس کی ہے، پھر نمبر 1 کون ہے، پھر ہماری پرائرٹی کیا ہے. ہم سب کچھ اس سے پانے کے بعد اس کو کیا دیتے ہیں، سب اس سے لینے کے بعد اس کے لیے کیا خرچ کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. وہ تو خیر پتھر کے بتوں کی طرف متوجہ تھے ہی،
لیکن ہم آج ان بتوں کی جگہ کن چیزوں کو رکھے ہوئے ہیں؟ کہیں اپنی خواہشات نفس کو، کہیں مال و دولت کو، کہیں اولاد کو، کہیں کسی اور چیز کو، کیونکہ صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اسی کی اہمیت ہو اور اس سے آگے کوئی بھی نہ ہو، کیونکہ باقی سب مخلوق ہیں۔ اور اگر اس کا حق سامنے آ جائے اور پھر انسان اس کو چھوڑ کے، اس کو بھول کے اوروں کی طرف متوجہ ہو جائے، تو یہی تو بات ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں سے کدھر کیوں پھیر دیے جاتے ہو، کہاں چلے جاتے ہو، کدھر مائل ہو جاتے ہو۔ عام روزمرہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ مثلاً ہم صبح اٹھے رات بھر کی نیند لے کر بہت آرام سے، سکون سے، اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ اٹھنے کے بعد کیا کریں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کو یاد کریں جس نے ہمیں سکون سے سلایا، پھر کھلایا پلایا، سب کچھ دیا، زندگی دی، احیانا بعد ما اماتنا، وہ چاہتا تو ہمیں اٹھنے ہی نہ دیتا۔ جب اس نے یہ سب کچھ دیا تو پھر اگر انسان اس کی عبادت چھوڑ کر، اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ کر اور دنیا کے کام کاج کی طرف لپک جائے اور چیزوں کی طرف مائل ہو اور اسے بھول جائے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو کہاں جاتا ہے انسان، کدھر کو مڑ رہا ہے، یا کون پھرا رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح زندگی کے باقی معاملات میں بھی کوئی بھی نعمت یا خوشی جب ہماری زندگی میں آتی ہے یا ہمیں ملتی ہے تو اس کو پانے کے بعد پھر ہم کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہمارا عمل کیا ہوتا ہے، پھر ہماری دلچسپیاں کس چیز سے ہوتی ہیں۔ دنیا اگرچہ ہماری ضرورت ہے لیکن یہ اس قابل نہیں کہ اسے اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت پر فوقیت دی جائے، اور جہاں اس کی اطاعت کی بات آئے وہاں ہم اوروں کی طرف مائل ہو جائیں۔ کذالک، اسی طرح، حقت، حق ہو گئی، سچ ہو گئی، کلمت، بات، ربک، تیرے رب کی، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی۔ کیا سچ ہو گئی، کیا ثابت ہو گئی کہ انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فسقوا، فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو شریعت کی حدود سے باہر نکلے، جو حدیں پار کر جائیں، کہ جو حدیں پار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور حدیں کون پار کرتا ہے؟ جو خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، جنہیں صرف اپنی مرضی کرنا ہوتی، اپنی خواہش پوری کرنی ہے، جنہیں اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنی، تو وہ صرف اس چیز کو جانتے ہیں کہ ان کی خواہش کیسے پوری ہو سکتی، وہ منمانی کیسے کر سکتے ہیں، ان کا مطلب کہاں پورا ہوتا ہے۔ اور اس دوڑ میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے حد آ گئی، رکاوٹ آ گئی، اب یہاں رک جانا چاہیے، ہماری خواہش اس حد کے پار ہے تو ہمیں اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں، لہٰذا میں یہیں رکتا ہوں، خواہ میرا ہاتھ بڑھ چکا ہے یا قدم اٹھ چکا ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس بات کی پرواہ ہی نہ کرے اور سارے بیریئرز اور ساری حدیں اور ساری لمٹس کراس کر کے اپنی مرضی کر لے، خواہ وہ حرام ہی طریقے سے کیوں نہ ہو، تو ایسا کرنا ہی فسق ہے۔ تو جو لوگ فاسق ہوں وہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے، وہ اللہ کی بات بھی نہیں سنتے، وہ اپنے ضمیر کی آواز بھی نہیں سنتے، لہٰذا ایسے لوگوں سے ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی طرح اہل مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہر طرح کی نشانی لے کر آئے، خود آپ کی اپنی ذات ان کے لیے ایک نشانی تھی، جو کتاب آپ پیش کر رہے تھے یہ ایک نشانی تھی، لیکن چونکہ وہ اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنے طریقے پہ جینا چاہتے تھے، لہٰذا وہ کسی بھی نشانی کو قبول نہ کرتے، یا کسی بھی نشانی کی قدر نہ کرتے، یا کسی بھی نشانی کی پرواہ نہ کرتے۔ سورۃ یونس آیت 96 میں بھی یہ بات دہرائی گئی کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پہ تیرے رب کی بات حق ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلَّ آیَةٍ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، یعنی عذاب دیکھیں گے تو پھر ہی سمجھیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے، مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو
ابتدا کرتا ہو تخلیق کی، جس نے تخلیق شروع کی ہو، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہو۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہے خلق کی یعنی کریشن کی، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اس کو دہرائے گا۔ فأنا تؤفکون، پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، دور چلے جاتے ہو۔ یہ لفظی معنی دور چلے جاتے نہیں، یہ وضاحتی معنی ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو؟ اہل مکہ کو، اپنے مخاطبین کو، کہ جو شرک کے بہت دل دادا ہیں، جن کے دل بتوں میں اٹکے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے ان بتوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے تخلیق کا کوئی کام کیا ہو، کوئی چیز بنائی ہو اس نے، اور ایسی چیز جو اس سے پہلے نہ تھی۔ یبدأ الخلق کا کیا معنی؟ پہلی بار، ابتدا، اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ ختم ہونے کے بعد اس چیز کو پھر سے دوبارہ بنا سکتا ہو۔ تو ظاہر ہے ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہاں خاموشی اختیار کی گئی، بات روک دی گئی کہ سوچیں، اور سوچنے والے کیا تھے؟ لاجواب، کوئی جواب ہی نہیں۔ جب تم لاجواب ہو، تمہارے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کس سوال کا؟ کہ کوئی اور پہلی بار پیدا کرنے والا اور پھر ختم ہونے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے والا ہے نہیں، تو پھر ذرا سوچو۔ پوز ہے یہاں، اور انہیں بتاؤ کہ حق کیا ہے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی یبدأ الخلق، ابتدا کرتا ہے خلق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ فأنا تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہیں؟ تو فکون کا لفظ کس سے؟ افک سے۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو کہتے ہیں۔ لفظی معنی ہوتا ہے افک کا کسی چیز کا اس کی اصلی جانب سے منہ پھیرنا، کسی چیز کا اس کے اصل رخ سے منہ پھیرنا، یعنی گھوم جانا، یہ افک ہوتا ہے۔ اسی سے پھر ہے کسی کو اپنی رائے سے پھیر دینا، اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دینا۔ جھوٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ میں بات اپنی اصل صورت سے پھر جاتی، یعنی کچھ سے کچھ بن جاتی، اس لیے جھوٹ کو افک کہا جاتا ہے۔ افک کا کیا مطلب ہے؟ گھما دینا۔ تو یہ جو گھما پھرا کے بات کی جاتی ہے وہ بھی ایک قسم کی جھوٹ ہی ہوتی ہے، کہ سننے والا، سمجھنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی اصل بات کچھ اور ہوتی۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ جھوٹ کیا ہے؟ گھما پھرا کے کی ہوئی بات، حقیقت کے خلاف بات، اصل کے خلاف بات۔ تو فکون کیا ہے؟ کہ تم اصل سے ہٹ جاتے ہو۔ تو اصل کیا ہے؟ حق، یعنی حق سے پھر کے باطل کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ کی عبادت سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہو، اللہ ہی کی عبادت سے شرک کی طرف چلے جاتے ہو، یا نیکی سے بدی کی طرف چلے جاتے ہو، سچ سے جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہو۔ تو ایسا کیوں کر ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر لوگوں کو توحید کا سبق دیا گیا اور بار بار ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو، جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہ ہے، کیونکہ اگر خلق میں کوئی اور شریک نہیں، ملکیت میں کوئی اور شریک نہیں، تو حکم میں، عبادت میں کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ روزمرہ کی زندگی کی ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ مثلا آپ کوئی چیز بناتے ہیں، کسی چیز کا کوئی ڈیزائن آپ نے بنایا، یا کوئی نقشہ بنایا، یا کوئی چیز ایجاد کی، انوویشن کسی کی۔ اب کاپی رائٹس کس کے ہوتے ہیں؟ اسی کے ہوتے ہیں جو اس کا خالق ہوتا ہے، وہی مالک ہوتا ہے۔ یہی حق ہے نا، کہ جو بنانے والا ہے وہی مالک۔ اسی طرح مثلا آپ نے گھر بنایا، اپنا خریدا یا جیسے بھی بنایا، وہ آپ کے نام ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ اب اس میں مرضی کس کی ہونی چاہیے؟ آپ کی یا کسی باہر والے کی؟ آپ کی ہونی چاہیے نا۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں، آپ کی نہیں ہونی چاہیے، فلاں کی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی بہت اہم ہے، تو یہ نہیں مانی جائے گی بات، عقل کو نہیں لگتی۔ جب یہ دنیا بنائی اللہ نے ہے، مالک وہ ہے، تو پھر مرضی بھی یہاں اسی کی ہونی چاہیے۔ الا لہ الخلق
وَلَهُ الْأَمْرُ، اسی نے بنایا، اسی کا حکم، اسی کا فیصلہ. ہمیں اس زمین پر اسی کی مرضی کے مطابق رہنا ہے. یہ اس کا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا کہ ہم اس کے اطاعت گزار ہوں، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی مرضی کے مطابق چل رہی ہیں. سورج اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے، ستارے، چاند، ہر چیز، حتیٰ کہ ہمارا جسم بھی، ہماری ہڈیاں، ہمارا خون اور گوشت پوست، اعصاب، سب چیزیں اس کے بنائے ہوئے طریقے، ڈیزائن اور مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو جب انسان کو اللہ آزادی دیتا ہے تو اس آزادی کا صحیح استعمال ہونا چاہیے کہ پھر انسان سوچ سمجھ کے صحیح رستہ اختیار کرے، نہ کہ اصل سے پھر جائے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. کتنی خوبصورت وضاحت ہے اس آیت کی. اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، پھر وہی تم کو رزق دیتا ہے، وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی اور ہے جو یہ سب کرتا ہو، کہ جس نے بنایا ہو، رزق دیا ہو، تم کو موت دیتا ہو، پھر دوبارہ زندہ کرے؟ کوئی بھی نہیں، نہ پیدا کیا نہ اعادہ کرے گا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. سورۃ الفرقان میں فرمایا واتخذوا من دونہ آلہہ، لوگوں نے اس کے سوا اور الہ بنا رکھے ہیں. لا یخلقون شیئا، جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے. کون؟ یہ آلہہ. وہم یخلقون، اور وہ بنائے جاتے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنے نفسوں کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ وہ موت کے مالک ہیں، نہ حیات کے مالک ہیں، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں. سورۃ فاطر میں فرمایا آیت 3 یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہے. کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا؟ نہیں ہے. کچھ لوگ بالکل نہ قلم اٹھا رہے ہیں نہ ریفرنس لکھ رہے ہیں. اور اگر میں نے اسائنمنٹ میں لکھ دیا کہ اس آیت سے ریلیٹڈ قرآن سے 10 دلیلیں اور لائیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک ایک ریفرنس تلاش کرنے اور ڈھونڈنے اور لکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے. جب مفت کا علم ملتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. پھر ہم اتنی زحمت نہیں کرتے کہ ٹیک چھوڑ کے قلم اٹھا کے صرف ہنسا ریفرنس کا ہی لکھ لیں. کم از کم اتنی دلچسپی تو قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے نا، کیونکہ قرآن کا بعض کی تفصیل کرتا ہے. بجائے اس کے کہ میں اپنی ذات سے لمبے چوڑے فلسفے دہراؤں، کیوں نہ اللہ ہی کی بات سے اس بات کی وضاحت ہو. تو بات یہ ہے کہ جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا وہ برابر نہیں ہو سکتے. افمن یخلق کمن لا یخلق، النحل آیت 17. پھر اسی طرح سورۃ الرعد ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا رکھا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دیا کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا اور جیسے اللہ نے پیدا کیا. جب اللہ کی تخلیق جیسی کسی اور کی تخلیق نہیں تو پھر اس جیسی کسی اور کی عبادت بھی نہیں. سورۃ الزمر 38 میں فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درہ، انہیں کہہ دیجئے کہ تم نے سوچا کبھی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جو اوروں کو پکارتے ہو، کیونکہ عبادت میں پکارنا بھی آتا ہے، دعا بھی عبادت ہے. عبادت میں صرف سجدہ نہیں ہے، دعا بھی عبادت ہے. تو جب تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی طرف رغبت کرتے ہو، ان سے کچھ مانگتے ہو، کبھی سوچا تم نے کہ ان ارادنی اللہ بدرن، کہ اللہ اگر ارادہ کر لے مجھے نقصان دینے کا، ہل ہن کاشفات درہ، کیا پھر وہ اس کی ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹانے کے لائق ہیں، دور کر سکتے ہیں؟ کوئی دور نہیں کر سکتا. سورۃ الملک آیت 21 میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، وہ کون ہے جو تمہیں رزق لا دے اگر وہ اپنا رزق روک لے. العنکبوت 17 میں فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو یا جن کی عبادت کرتے ہو یا جن پہ ڈیپینڈ کرتے ہو یا جن کی طرف راغب ہوتے ہو، مائل ہوتے ہو،
وہ تو تمہارے رزق کے مالک نہیں، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو۔ تو کیا سبق ملتا ہے؟ خلاصہ کیا ہے ساری آیت کا؟ جب اتنی صفات اس کی ہیں تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ اسی کے آگے سر جھکائیں، اسی سے دعا مانگیں، اسی سے توقعات رکھیں، اپنے نفع اور نقصان کا مالک اسی کو سمجھیں، کسی اور کو نہیں۔ اور یہی ہمارا امتحان ہے، اور آخرت میں اسی کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور اگر اس معاملے میں چھوٹی سی غلطی بھی ہو گئی تو ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں تقریباً 18 یا 19 پیغمبروں کے نام لینے کے بعد فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے بھی عمل ضائع ہو جاتے۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور غیر پیغمبر میں بھی فرق نہیں رکھا، خواہ کوئی بھی ہو، اگر تھوڑا سا بھی شرک کرے گا تو سب کی ایک رائے پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ معاملہ اتنا نازک ہے، لیکن عموماً ہم اس مسئلے کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، مزید جھنجھوڑا جا رہا ہے، مزید دلائل دیے جا رہے ہیں۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، جو حق کی ہدایت دیتا ہو؟ لاجواب ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے بت تو نہ بولتے تھے اور نہ کوئی بات کرتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا، قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ کیسے؟ اسباب بھی وہ پیدا کرتا ہے، جیسے رسول بھیجے، حجت تمام کی، کتابیں بھیجی، یہ ہدایت دینے کے طریقے ہیں نا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور پھر توفیق بھی وہ دیتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف۔ کیسے دیتا ہے؟ اسباب پیدا کر کے اور دوسرے توفیق دے کے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا پھر وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، کون؟ اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے، امن، یا جو، یہ امن کٹھا جو لکھا ہوا ہے اصل میں کیا تھا؟ ام اور من، یا جو، لا یہدی، نہیں ہدایت پاتا، یعنی خود بھی ہدایت پہ نہیں، الا، مگر، ان یہدا، کہ وہ ہدایت دیا جائے۔ یعنی کیا اللہ کی پیروی کرنا درست ہے یا اس کی جو خود بھی سیدھے راستے پہ نہیں، اپنا بھی نہیں پتا، اپنی بھی خبر نہیں، اس کو خود بھی راستہ نہیں معلوم، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ ان یہدا، فما لکم، پھر کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو۔ تحکمون کا لفظ جو ہے حکم سے ہے، پھر تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو۔ یہاں ایک لفظ کی تکرار بار بار ہوئی ہے، اور وہ ہے ہدایت، ہدن۔ ہے دالیے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہے دالیے کا لفظی معنی ہوتا ہے نقل و حرکت کرنا، ہلانا جلانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ عربی میں جب کسی عورت کی ڈولی اس کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اہدیت المرأۃ الی زوجہا ہدن، کہ ہدایت پا گئی عورت اپنے شوہر کی طرف ہدایت پانا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ ماں باپ کے گھر سے اپنے اصل گھر پہنچ گئی۔ لیکن افسوس یہ کہ لڑکیاں ہمیشہ ماں باپ کے گھر کو اصلی گھر سمجھتی رہتی ہیں اور دوسرے کو اصلی نہیں سمجھتی۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المناک رویہ ہے کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی وہ شادی کے انتظار میں رہتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ناقدری شروع کر دیتی، ناشکری شروع کر دیتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر کو ہی گھر سمجھتی ہے، اسی کو ہی اصل سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اوریجن وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب تک دل سے قبول نہ کیا جائے، ایکسپٹ نہ کیا جائے، اون نہ کیا جائے، اس کو اپنا سمجھا نہ جائے تو اپنی بن نہیں سکتی چیز۔ تو عورتوں کے لیے ہدایت کیا ہے؟ یہ سب چونکہ اس لفظ کے اندر آیا ہے اس لیے اس کو میرے ذاتی خیالات نہ سمجھیے، اس کے اندر جو معنی ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ اسی طرح ہدی کیا ہوتا ہے؟ ہدی، قربانی۔ کون سی قربانی؟ جو کہاں پہنچائی جائے؟ حرم۔ اس میں بھی کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے۔ ہدیہ، تحفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک سے دوسرے تک لے جایا جائے۔ تو اب اصلی معنی پتہ چل گیا نا، نقل و حرکت، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، کیونکہ ہدیہ بھی ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح وہ شخص جو دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہدا کا لفظ. کہا جاتا فلان یہادی بین اثنین، وہ شخص جو دو آدمیوں کے سہارے چل رہا ہے، اس میں بھی نقل و حرکت ہے، وہ اس کو رستہ دکھا رہے ہیں اور اس کو آگے لے جا رہے ہیں. تو ہدایت کیا ہے؟ دراصل ایک چیز چھوڑ کر دوسری اختیار کرنا. تو الہدا کا لفظ بہت خطرناک لفظ ہے. سوچ کی ٹرانسفارمیشن، سوچ کو ٹرانسفارم کرنا، عادات کو، زندگی گزارنے کے طریقوں کو، ہر چیز کو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر وہی رہیں جو ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہی ٹھیک ہے، جیسے بھی ہیں، تبدیلی نہیں چاہتے. اگر تبدیلی اچھی ہو تو اچھی بات ہے، اور پھر تبدیلی کسی انسان کی مرضی کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق. یعنی جیسے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ویسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا. آپ دیکھیے خدا نخواستہ کسی کا ناک ٹیڑھا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کاسمیٹک سرجری، چاہے اس پر کتنی تکلیف ہو، کتنا پیسہ لگے، سب برداشت ہے. دانت ٹیڑھے ہوں تو بریسز لگاتے ہیں، چاہے کتنا بھی ان ایزی ہو فیلنگ. اسی طرح اگر کوئی ہڈی ٹیڑھی ہو تو اس کو بھی سیدھی کریں گے. ہر ٹیڑھی چیز سیدھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. سوچ کا ٹیڑھا پن یا راستے کا ٹیڑھا پن یا زندگی گزارنے کے طریقے میں کسی قسم کی کجی یا عقیدے کا انحراف، اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس بات سے ڈرتے کہ ہائے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیں گے، پھر مجھے وہ کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے میں جو ہوں وہی رہوں. بھی کدھر بھاگ کے جانا ہے؟ اللہ سے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے. تو انسان کا فائدہ کس میں ہے؟ کہ اپنے آپ کو کس کے مطابق سیدھا کرتا جائے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ادھر نہیں چلنا، ٹھیک ہے نہیں جاتے. یہ نہیں کرنا، اوکے نہیں کرتے. یہ کرو، اچھا کر لیتے ہیں. یہ ہے اصل ہدایت. اب آپ اس لفظ کی تفصیل کی روشنی میں پھر دیکھیے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کی طرف لے جائے، تمہیں رستہ دکھائے، یعنی کجی سے، غلط جگہ سے اٹھا کر صحیح جگہ پہنچائے، صحیح انجام تک پہنچائے. قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجیے اللہ ہی صحیح رستہ دکھاتا ہے، حق کی طرف لے جاتا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود بھی ہدایت پر نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں، مالک ہی نہیں، مدبر ہی نہیں، بلکہ ہادی بھی ہے. تو خلاصہ وہی ہے، انجام نتیجہ وہی ہے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا مالک ہے، ہمیں پھر راستہ بھی اسی کا بتایا ہوا اختیار کرنا ہے. یہ اصل عبادت ہے کہ جو اس نے ہمیں بتایا ہمیں پھر اس کے مطابق چلنا بھی ہے. یہ ہے اصل عبادت. اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے خیالات اور نظریات اور لوگوں کی پسند کے مطابق اچھے بنے رہیں، سوسائٹی ہمیں قبول کرے، لوگوں کے ہاں ہم ایکسپٹڈ ہوں، لیکن اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہوں، تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے نظریات اور عقائد اور اپنی سوچ پر جو وہ کسی خاص گھرانے یا معاشرے یا علاقے سے لے کے نکلا ہے اسی پہ جمع رہے، اور اللہ کی بتائی اور دکھائی ہوئی ہدایت کے مطابق خود کو تبدیل نہ کرے، ایڈجسٹ نہ کرے. اہل مکہ کی غلطی کیا تھی کہ سال ہر سال سے جن غلط عقائد پر وہ جمے ہوئے تھے وہ ان سے ہلنا نہیں چاہتے تھے. جس انحراف پر وہ راضی ہو گئے تھے اس سے ہٹ کے وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کا طریقہ ہے، ہم شروع سے اسی رستے پہ ہیں. مثلاً اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹیڑھا ہو گیا ہو اور آپ اس کے عادی ہو گئے ہو، اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس کو سیدھا کرا لو، تو کیا کریں؟ نہیں، جہاں اتنی گزر گی باقی بھی گزر جائے گی، اب مجھے نہیں کرنا کچھ اور. یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے، انسان تبدیلی جلدی ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی آ جائے ان کے لیے ہدایت کی طرف مڑنا اور اللہ کا رستہ اختیار کرنا کچھ مشکل نہیں ہوا کرتا. اکثریت کی مشکل کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت کر دی گئی
وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر ظن کی۔ مشکل یہ ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ظن کی۔ ظن عربی زبان میں 4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: یقین، شک، تہمت اور وہم و گمان۔ یقین، شک، تہمت اور وہم و گمان، یہاں گمان کے معنی میں آیا۔ ان میں سے اکثر گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہم کی پیروی کرتے ہیں، محض خیالات کی پیروی کر رہے ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں۔ کس معاملے میں؟ بتوں کی پوجا کے معاملے میں، یا اپنی زندگی کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق شیئا، حق کے معاملے میں کچھ کام نہیں آتا۔ حق کو تو واضح بنیاد اور دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یغنی کا لفظ غنی سے ہے، غین نون یہ، کسی چیز سے بے نیاز کرنا، کسی چیز کے قائم مقام ہو کر اس کی ضرورت پوری کرنا۔ غنی کا کیا معنی؟ کسی چیز کے قائم مقام ہو کر اس کی ضرورت پوری کرنا۔ مثلاً اگر یہ فون خراب ہو جائے تو ایک نیا فون اگر اس کی جگہ لا کے رکھ دیا جائے جو اس سے بہتر ہو تو کیا کہا جائے گا؟ کہ اس نئے فون نے اس سے ضرورت مند کو بے نیاز کر دیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی جگہ بہتر چیز آ گئی ہے۔ اب دیکھیے کہ زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کے سامنے، ایک ہے اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کی کتاب جو یقینی چیز ہے جس کو حق کہا گیا ہے یہاں، حق۔ دوسرا ہے انسانوں کے اپنے خیالات، وہم و گمان یا ان کے آباء و اجداد کے طریقے، آباء کی تقلید، معاشرے کے رجحانات، سوسائٹی کے پریشرز وغیرہ وغیرہ۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہوئی ہے، دلیل پر یا گمان پر، محض خیالات اور افکار پر، انسانی فلسفوں پر یا اصل ہدایت اور حق پر۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب، کیونکہ اکثر ہم کی بات ہو رہی ہے نا۔ میجورٹی لوگوں کی جو ہے وہ دلیل پر نہیں جیتی بلکہ کس کو اختیار کیا ہوا ہے؟ گمان کو۔ تو یاد رکھے کہ گمان جو ہے اگر اس کو حق کی جگہ لا کے رکھ دیا جائے تو وہ فائدہ نہ دے گا کچھ بھی۔ مثلاً اگر اس ٹیلی فون کی بجائے کوئی فیک کھلونا رکھ دیا جائے یہاں تو وہ کام نہ دے گا۔ اگر زندگی گزارنے کے لیے ہم نے صحیح رہنمائی کا رستہ چھوڑ کر محض اپنے خیالات کو بنیاد بنایا تو اللہ کے ہاں کام نہ آئے گا کچھ بھی۔ محض خواہشات، خیالات، افکار، وہم و گمان پر گزاری ہوئی زندگی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ ہم کچھ بھی کریں، چھوٹا کام ہو یا بڑا، فائدہ اس میں کہ اس کو دلیل کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، کنوکشن کے ساتھ کریں، گمان کے ساتھ نہیں۔ مثلاً اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، اور آپ یہ کہیں چونکہ میری اماں پڑھتی تھی اس لیے میں نے سوچا میں بھی پڑھ لوں، تو کیا یہ فائدہ دے گا؟ کیا کوئی اس سے کنونس ہوگا کہ آپ صحیح کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس نے دیکھا کسی کو پڑھ رہا تھا تو اس نے بھی شروع کر دی۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ حجاب کیوں کرتے ہیں، وہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں اور لوگ بھی کرتے ہیں، ہم نے سوچا ہم بھی کر لیں۔ یہ دلیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تقلید ہے لوگوں کی، دیکھا دیکھی، محض ایک رواج، یا محض کسی سے انفلوئنس ہو کے کوئی کام شروع کر دینا۔ کوئی سالڈ بنیاد نہیں کسی بھی کام کے کرنے کی۔ آپ کو کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں دلیل کو ساتھ رکھنا چاہیے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، میرے دل کی مرضی ہے یا اللہ کی مرضی ہے، یا میرا خیال ہے کہ یہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے کام ہم کیا کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کر لینا چاہیے مجھے۔ خیال نہیں چلتا، خیال اور یقین 2 الگ الگ چیزیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت گمراہی کے راستے پر کیوں ہے یا اکثریت ہدایت پر کیوں نہیں، کیونکہ اکثریت گمان کی پیروی کرتی ہے، خیالوں میں جیتی ہے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ کون؟
وہ مشرکین یا باقی لوگ بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب اللہ کو خبر ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں, اس کے پیچھے ان کی نیت اور ارادہ کیا ہے, کیا سوچ کے کر رہے ہیں, اور پھر اسی سوچ کے مطابق ان کو جزا ملے گی. وہ گمان پر ہے یا یقین پر ہے, جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی بھرے گا. اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہر چیز دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے. آپ دیکھیے دنیا کے کاموں میں آپ کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ دنیاوی معاملات میں بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا چیز حقیقت میں ان کی ضرورت ہے یا فائدہ مند ہے, وہ صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ اور لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ایک بچگانہ امیچور سوچ ہوتی ہے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی کھلونا دیکھے تو کیا کہتے ہیں, ہمیں بھی وہی چاہیے, وہی لینا. اگر ان سے پوچھیں کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ لینا کیوں ہے, ثابت کرو, اپنے کیس کو پروو کرو, تو وہ کیا کہیں گے, چونکہ میرے دوستوں کے پاس یہی ہے. یہ نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں پر کھانا کھائیں اور وہ کھانا ہمیں بہت پسند آئے, اور پھر ہم وہاں بیٹھ کے گمان کریں کہ اچھا میرا خیال ہے اس میں یہ اور یہ چیز ہے, یعنی اس ریسیپی میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور ریسیپی معلوم نہ کریں, اور گھر آ کر محض گمان کی بنیاد پر وہ چیز بنائیں, تو کیا اس کا وہ ٹیسٹ یا ذائقہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اور اگر آپ کے پاس صحیح علم ہو, ریسیپی صحیح ہو, اور اس کے سارے اندازے بھی درست ہوں, یعنی پورے پیمانے ویسے کے ویسے ہی ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ویسا بن جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگ بہت دعویٰ کرتے ہیں اس کا, لیکن عموماً اس محبت کے پیچھے کوئی بنیاد نہیں ہوتی. وہ بھی بس سنی سنائی کہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو وہ بھی کہنے لگتے ہیں. کس وجہ سے کی جائے, اس کی کیا بنیاد ہے, اصول ہے, کچھ نہیں. یہی وجہ کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک خیالی سی تصویر بنا رکھی ہوتی ہے پیغمبر کی, اور پھر اس خیال کو فالو کرتے ہوئے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو دین کا معاملہ جو ہے وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. کوئی رستہ آپ اختیار کریں یا چھوڑیں, نہ کہ محض وہم و گمان کی بنیاد پر, کیونکہ گمان حق کی جگہ نہیں لے سکتا. اب دیکھیں کہ لفظ جو ہدایت ہے یا ہدن ہے, اس میں بیسیکلی نقل و حرکت کا معنی پایا جاتا ہے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور صحیح بات پانے کے لیے بھی انسان کو محنت, تڑپ, یعنی اندر کی تڑپ اور جسمانی حرکت, یہ سب چاہیے. اور جب تک وہ اندر نہ ہو اللہ تعالیٰ بھی پھر توفیق نہیں دیتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.